بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فاحشہ کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے عذاب کیوں ہے اور کیسا ہے، اور عذاب کس لیے رکھا گیا ہے۔ فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک کا سبب بنتا ہے، جو انسان کی شہوانی خواہشات کو ابھارتا ہے، پرووک کرتا ہے۔ جو لوگ معاشرے کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی شہوانی خواہشات ابھریں اور خاص طور پر اہل ایمان کے کردار اور اخلاق کو بگاڑنے چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے فاحشہ سے مراد افک، الزام زنا۔ اس قسم کے الزام لگانا اور اس طرح کے سکینڈلز کو مشہور کرنا اور ہوا دینا اور لوگوں میں پھیلانا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ فاحشہ کے اگرچہ اور معنی بھی ہیں، مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ اور زنا کی بات کے لیے لفظ استعمال ہوا قرآن پاک میں، زنا کے لیے انہ کان فاحشۃ کا لفظ آتا ہے، کہ کوئی بھی ایسے کام، ایسی باتیں، ایسا لٹریچر، ایسی چیزیں پھیلانا کہ جس سے لوگوں کو اس بے حیائی کی طرف رغبت ہو یا وہ اس راستے کی طرف لے جانے والے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ خواہ ایسی کہانیاں ہوں یا ناول ہوں یا شعر و شاعری ہو یا گانے ہوں یا پھر کوئی بھی چیز ہو کہ جو لوگوں کے شہوانی جذبات کو ابھارنے والی ہو، تو جو لوگ ان باتوں کو یا ان چیزوں کو ہوا دیں وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے۔ اور فاحشہ کا لفظ جو ہے وہ کبیح گناہ کے لیے، جس کو انسان کی عقل اور شرع سب برا سمجھتی ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی زنا کے علاوہ لواطت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ کیسے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ یہ فاحشہ اور تم اسے دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ العنکبوت 28 میں آتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ مومنوں کے درمیان فحشاء کو عام کرے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ ایک اور جگہ آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ تو فحشاء کو یا فحاشی کو یا فحش کو یا فاحشہ کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 33 میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کھلے عام ہو خواہ وہ چھپ چھپا کے کی جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورۃ الانعام آیت 151۔ تو گویا فواحش کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جن کے برائی ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں۔ دین مذہب کو ایک طرف بھی رکھے تو انسان کی عقل بھی بتاتی ہے کہ یہ کام قبیح ہے، قابل شرم ہے، برا ہے۔ اور کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ انسان کے خاص طور پر شہوانی اور حیوانی جذبات کو ابھارنے والا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن پاک میں فاحشہ کا لفظ کس کس چیز کے لیے آتا ہے؟ زنا، عمل قوم لوط، اسی طرح برہنہ ہونا، جھوٹی تہمت، اور باپ کی بیوی سے یعنی منکوحہ سے نکاح کرنے کو بھی فحشاء سے تعبیر کیا گیا، یعنی اپنی ماں کے علاوہ کوئی اور عورت جس سے باپ نے شادی کی ہو۔ اور اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اگر اہل ایمان سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی منہ سے نکل جائے گالی کی شکل میں یا کسی بات کی شکل میں یا کوئی بھول کے ایسی بات کر بیٹھے
تو وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں اور ایسی باتوں میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. تو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو فحش کاموں سے بچا لیتا ہے، ان کو اچھا ماحول عطا کرتا ہے کہ جس میں وہ ایسی بے حیائیوں اور برائیوں سے بچ سکیں، کیونکہ ایسے کاموں کے لیے انسان کے اوپر ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے. ایسی گفتگو، باتیں، ایسے ٹیلی ویژن پروگرام، ایسی مجلسیں، محفلیں، ایسے لوگ جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں، اگر انسان کسی بھی طرح ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خود بخود انسان کو ان چیزوں کی طرف کھینچ لیتی ہیں. اور اہل ایمان کی کیا صفت ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ اہل ایمان فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا، ایسی لغو باتوں سے بھی وہ تو اعراض برتتے ہیں. کہاں یہ کہ بے حیائی کی باتیں کریں، بیٹھ کے قصہ گوئی کریں، یا ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، یا کوئی ایسا عمل فعلاً کریں، یا ایسی چیزیں دیکھیں یا سنیں. سورۃ النجم میں بھی آتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اور اس کے لیے سب سے بڑی ایک چیز ہمیں دی گئی ہے دن میں 5 مرتبہ کرنے کے لیے نماز کی شکل میں، کہ وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو فواحش سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ ایک نماز کے بعد ایک کے بعد ایک، آپ کسی خراب کام میں لگے تو اتنے میں کیا ہو جائے گا؟ اذان. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لازماً چھوڑنا پڑے، بریک کرنی پڑے گی. جو ہی بریک کر کے آپ مسجد چلے گئے تو مسجد میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا ساتھی دوست مل جائے، وہ آپ کو کہیں اور لے چلے، کوئی اور بات آپ سے کر دے، تو وہ جو آپ ایک غلط چیز میں انڈلج ہونے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ اس سے بچت ہو گئی، چھوٹ ہو گئی، نکل گئی، اور اب ان سے کوئی دلچسپی بھی نہیں. کیسے ہوا؟ یہ ریپلیس ہو گیا نا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نے لے لی. تو نماز اور اللہ کا ذکر جو ہے اور اچھے کاموں میں مصروف ہونا، یہی طریقہ ہو سکتا ہے انسان کے برے کاموں سے بچنے اور جان چھڑانے کا. لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایسی باتوں میں دلچسپی رکھیں اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں میں بھی عام کرنے کے منصوبے بنائیں، ان کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑ ہے. اور یہاں کے خاص کانٹیکسٹ میں جھوٹی باتیں پھیلانا اور دوسروں پہ جھوٹے الزامات کو ہوا دینا. تو بات یہ کہ بات کرنے کے ہمیشہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان جو بات کرے سوچ سمجھ کے کرے، تول کے بولے اور سچی بات کرے، اور ایسی بات کرے جس کے لیے کوئی دلیل ہو اس کے پاس. اور دوسرا کیا؟ بے سوچے سمجھے جو سنے وہ کہہ دے، جو دل میں آئے وہ بول ڈالے. تو یہ بالکل 2 مختلف طرز عمل ہے. ہمیں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری گفتگو میں کون سا عنصر کتنا ہے، کیونکہ اصل تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کی گفتگو میں تبدیلی آتی ہے، جب انسان کی بات کرنے کا انداز اور طریقہ بدلتا ہے. اور اگر وہ نہیں بدلتا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے نہیں بدلا. جو کچھ اندر ہے نا وہ نکلتا ہے منہ کے راستے. آپ وہی بولیں گے جو آپ کے اندر ہے. آپ کا صبر کتنا ہے، آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ کا گمان دوسرے کے لیے کتنا اچھا ہے، آپ کیسے انسان ہیں، یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آپ کی گفتگو سے. آپ کیا بولتے ہیں، اپنے بولے ہوئے کو خود جانچیں، اینالائز کریں. کیا بولتے ہیں، اپنی گفتگو کو خود اسکرین کریں. کیا بولتے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، کسی کے ساتھ فون پر، کسی بات کے اوپر تبصرہ کرتے وقت، کیا بولتے ہیں آپ وہی کچھ ہیں جو آپ بولتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط بات صرف غلط بات نہیں ہوتی، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور وہ نتائج آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں بھی دیکھنے پڑتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں وہ نقصان دنیا میں بھی انسان دیکھ لیتا ہے.